چلیے آج ایک ایسی کہانی سنتے ہیں جو علم اور تہذیب کے بڑے نازک رشتے کو سمجھاتی ہے۔ یہ کہانی ہے ادب کے اصلی امتحان کی۔ اور یہ کہانی آپ جانتے ہیں ایک بہت ہی اہم سوال سے شروع ہوتی ہے، ایک ایسا سوال جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا قابلیت اخلاق کے بغیر واقعی مکمل ہو سکتی ہے؟ تو ہماری کہانی کا جو مرکزی کردار ہے نا، اس میں ذہانت اور لاپرواہی، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ موجود تھیں۔ ذرا تصور کریں، ایک چھوٹا سا پرسکون سا گاؤں ہے جہاں ایک پرائمری اسکول ہے۔ وہاں شفیق سر جیسے ایک بہت ہی نیک استاد پڑھاتے تھے، اور ان کا ایک شاگرد تھا عارف، جو سب سے تھوڑا الگ تھا۔ عارف میرا ایک عجیب سی بات تھی، ذہین تو کمال کا تھا لیکن عادتوں کا کہہ لیں تھوڑا کچا تھا۔ نہ بڑوں کو وقت پر سلام کرنے کی پرواہ، نہ اپنی چیزیں سنبھالنے کا خیال، اور کسی کی بات کاٹ دینا تو جیسے اس کے لیے عام سی بات تھی۔ اور پھر جیسا کہ اکثر کہانیوں میں ہوتا ہے، ایک دن ایسا آیا جس نے عارف کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ یہ ایک کتاب اور ایک سبق کی کہانی ہے۔ ہوا یوں کہ اسکول میں نئی کتابیں مل رہی تھیں، سارے بچے پرجوش تھے۔ عارف بھی فوراً آگے بڑھا کتاب اٹھانے کے لیے، بغیر کسی ادب کا خیال کیے۔ لیکن اس کے استاد شفیق سر نے بڑی نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ ایک چھوٹا سا لمحہ تھا، لیکن اس میں ایک بہت بڑا سبق چھپا تھا۔ اور تب شفیق سر نے وہ بات کہی جو اس پوری کہانی کا نچوڑ ہے۔ انہوں نے علم کو ایک پودے جیسا بتایا جسے بڑھنے کے لیے ادب یعنی احترام کی زرخیز مٹی چاہیے۔ کیا خوبصورت بات ہے نا؟ لیکن بات صرف یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اپنے اس سبق کو اور گہرا کرنے کے لیے استاد نے پوری کلاس کو ایک بہت ہی زبردست کہانی سنائی۔ جی ہاں، ایک کہانی کے اندر ایک اور کہانی۔ یہ کہانی تھی ایک بادشاہ اور ایک بہت بڑے عالم کی، جس نے ادب کی اہمیت کو ایک بالکل ہی نئے انداز سے سمجھایا۔ کہانی بہت سیدھی سادی سی تھی۔ ایک عالم کو بادشاہ کے دربار میں بلایا گیا، لیکن اس نے بادشاہ کو سلام تک نہیں کیا۔ بادشاہ نے اس کے علم کی ذرا پرواہ نہیں کی اور اسے فوراً واپس بھیج دیا۔ یہ اس بات کی ایک شاندار مثال ہے کہ علم بغیر ادب کے کتنا بے وقت ہو سکتا ہے۔ بادشاہ کا یہ جملہ کہانی کا خلاصہ تھا۔ اس نے یہ صاف کر دیا کہ علم کی قدر تبھی ہے جب اسے پیش کرنے والے کے اندر تہذیب اور شائستگی بھی ہو۔ تو استاد کا سبق اور پھر یہ کہانی، ان دونوں چیزوں نے عارف پر بہت گہرا اثر چھوڑا۔ یہ اس کی شخصیت میں ایک نئی تبدیلی کا آغاز تھا۔ اس لمحے ایسا لگا جیسے عارف کی آنکھوں میں ایک روشنی سی آ گئی تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اصل میں غلطی کہاں ہو رہی تھی۔ یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ تھا۔ اور یہ تبدیلی صرف سوچ تک نہیں رکی، بلکہ اس کے کاموں میں نظر آنے لگی۔ جہاں پہلے بے ادبی تھی، اب وہاں احترام نے جگہ لے لی تھی۔ سلام کرنے سے لے کر دھیان سے بات سننے تک عارف جیسے ایک بالکل ہی مختلف انسان بن چکا تھا۔ اور اس کہانی کا جو آخری حصہ ہے نا، وہ ہمیں اس کے اصل سبق کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک ایسا سبق جو صرف عارف کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ہے۔ کچھ وقت گزرا اور ایک دن شفیق سر نے پوری کلاس کے سامنے عارف کی تعریف کی، اور جو انہوں نے کہا وہ بہت خوبصورت تھا۔ انہوں نے ادب کو محض ایک خوبی نہیں بلکہ انسان کا سب سے قیمتی زیور قرار دیا۔ اس دن عارف کو احساس ہوا کہ ادب صرف دوسروں کو خوش کرنے یا دکھاوے کے لیے نہیں ہوتا، اس کا تعلق اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ اور آخر میں عارف نے جو سب سے بڑی بات سیکھی وہ یہ تھی، ادب کرنا دراصل اپنے مستقبل کا احترام کرنا ہے۔ جب ہم دوسروں کا احترام کرتے ہیں تو ہم اپنے لیے کامیابی اور عزت کے دروازے کھول رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کہانی ہمیں اس سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ ہماری زندگی میں علم، قابلیت اور شہرت کے ساتھ ساتھ وہ کون سا زیور ہے جو ہماری شخصیت کو مکمل کرتا ہے۔ اس پر ضرور سوچیے گا۔